ایک بزرگ تھے، وہ بزرگ بڑا اچھا لباس پہنتے تھے اور ایک دکان پر بیٹھا کرتے تھے، تو لوگ ان کی خوشبو کو سونگ کر کے لوگ چاہتے تھے کہ ہمیں بھی ایسا عطر مل جائے۔ ان کے جسم سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ ایسی خوشبو کہیں نہیں ملتی تھی۔ انہوں نے دکانوں پر تلاش کرنا شروع کر دیا کہ ہمیں بہترین سے بہترین خوشبو والا عطر چاہیے، تو انہیں کہیں نہیں ملا۔ سب میں تلاش کیا، انہیں ایسی خوشبو کہیں نہیں ملی۔ بڑے سے بڑا عطر انہوں نے ڈھونڈ لیا لیکن ایسی خوشبو کہیں نہیں ملی۔ اللہ اللہ، لیکن وہ ہار مان کر ایک دن انہی بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ان کی دکان پر جا کر کے بولتے ہیں، بابا ذرا یہ تو بتاؤ تم خوشبو کون سی لگاتے ہو، عطر کون سی قسم کا لگاتے ہو؟ تمہارے عطر میں سے بڑی اچھی خوشبو آتی ہے، تمہارے جسم سے، تمہارے لباس میں سے بڑی اچھی خوشبو نکلا کرتی ہے، بابا بتاؤ تو صحیح تم خوشبو کون سی لگاتے ہو؟ تو ان بزرگ نے کہا، میں نے تو کبھی عطر لگایا ہی نہیں ہے، میں نے تو خوشبو کبھی لگائی ہی نہیں ہے، پھر خوشبو کیسی؟ تو لوگوں نے کہا، بابا کیا مذاق کر رہے ہو، ہم نہ سونگتے ہیں آپ کے جسم سے خوشبو، اور ایسی خوشبو نکلتی ہے کہ ہمیں کہیں نہیں ملی ایسی خوشبو، ایسا عطر ہمیں کہیں ملا ہی نہیں ہے، بتاؤ تو صحیح کون سا عطر لگاتے ہو جو اتنی خوشبو آتی ہے؟ کہنے لگے، ہاں میں نے کبھی نہیں لگایا۔ کہنے لگے، بتاؤ تو صحیح پھر ماجرا کیا ہے؟ تو ان بزرگ نے کہا، واقعہ ذرا یوں ہے کہ میری جوانی کا عالم تھا، میں بچپن سے بڑا ہوا اور جوانی کی دہلیز پر جب میں نے قدم رکھا تھا تو میں نے خوبصورت بہت تھا، میں حسین و جمیل تھا، میں بہت زیادہ خوبصورت تھا، تو میں ایک کپڑے کی دکان پر رہا کرتا تھا، میرے والد صاحب نے مجھے وہاں ایک کپڑے کی دکان پر رکھ دیا تھا، میں وہاں کپڑے کی دکان پر رہا کرتا تھا، کپڑے دکھایا کرتا تھا لوگوں کو۔ میں شرمیلا بہت تھا، مجھے شرم بہت آتی تھی، تو میری شرم ختم کرنے کے لیے میرے والد صاحب نے مجھے وہاں دکان پر رکھ دیا تھا کپڑے دکھانے کے لیے۔ تو وہاں ایک دن ایک خوبصورت لڑکی آئی، ایک حسین و جمیل لڑکی آئی، اور اس کا دل مجھ پر آ گیا، وہ مجھ پر فدا ہو گئی، اور پھر وہ وہاں سے دکان سے چلی گئی۔ اپنے گھر جا کر کے اس نے اپنے خادموں کو بھیجا، اپنے خادموں سے کہا کہ وہاں اس دکان سے ایک کپڑے چاہیے، اور وہاں سے کہنا کہ پیسے ہم اس لڑکے کے ساتھ بھجوائیں گے۔ کہنے لگے کہ مجھے میرے دکان کے مالک نے بھیج دیا، اسے کیا پتا تھا، لیکن مجھے جب بھیجا تو میں وہاں پر گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں جب میں نے دیکھا تو ایک محل تھا، محل کے اندر جب میں گھسا، خادم مجھے لے کر کے گئے تو وہاں ایک حسین و جمیل لڑکی کھڑی تھی۔ اس نے اپنی خادماؤں سے کہا کہ جاؤ تم چلی جاؤ، سب کے سب ہٹ گئے، وہ خوبصورت لڑکی میرے سامنے اکیلی کھڑی رہی، اور اس نے میرے پاس آ کر کے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتی ہوں، میں تجھ پر فدا ہو گئی ہوں، میرا تجھ پر دل آ گیا ہے، میں تجھ سے عشق کرتی ہوں، میں تجھے اپنا دل دے بیٹھی ہوں۔ جب اس نے اتنا کہا، اللہ اکبر کبیرہ، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ سے توبہ کی، اے اللہ آج بچا لے۔ میں نے اس لڑکی سے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے اس لڑکی سے کہا کہ اللہ سے ڈر، رب سے ڈر۔ اس نے کہا کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا کی، اللہ آج تو ہی بچا سکتا ہے، اگر تو بچا لے گا تو بچ جاؤں گا، ورنہ میں نہیں بچ سکتا، آج اس کے جال سے نہیں بچ سکتا، اس کے حسن سے نہیں بچ سکتا، اللہ بچا لے۔ تو وہ جب اس نے اس کا ہاتھ پکڑنا شروع کیا، اس کے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا، کہتے ہیں کہ جب میرے جسم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو میں نے اسے کہا، ایک منٹ مجھے ذرا ٹوائلٹ جانے دو، مجھے باتھ روم جانے دو۔ کہنے لگی جاؤ ذرا، آؤ جلدی۔ تو کہتے ہیں کہ میں گیا، جب باتھ روم میں گیا تو میں نے وہاں جا کر کے، اس میں لیٹرین پڑی ہوئی تھی، اس میں ٹوائلٹ پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو اٹھا کر کے اپنے جسم پر مل لیا، اپنے چہرے پر لگا لیا، اور جب اس نے دیکھا پہلے کی لیٹرین کھلی رہا کرتی تھی، اللہ اللہ، اس نے جب وہ آئے، کہتے ہیں کہ جب میں آیا اس کے سامنے تو اس نے کہا، ارے یہ پاگل ہے، یہ دیوانہ ہے، اس کو اٹھا کر کے پھینکو۔ کہتے ہیں کہ مجھے اٹھا کر کے تالاب میں پھینک دیا گیا، اور میں جب نہا کر کے نکلا اور میں نے اللہ تبارک و تعالی سے رات کو رو رو کر کے دعائیں مانگی، اے اللہ، اس نے ایک دو مرتبہ میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا، مولا مجھے معاف کر دے، مجھے بخش دے۔ کہتے ہیں کہ میرے خواب میں ایک نورانی چہرے والے آئے اور آ کر کے کہتے ہیں، اور وہ کون تھے نورانی چہرے والے؟ کہتے ہیں کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ انہوں نے آ کر کے مجھ سے کہا، مجھے پہچانتے ہو کون ہے؟ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پہچانتا۔ کہا میں جبرائیل ہوں، اللہ کا فرشتہ ہوں۔ کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھ سے آ کر کے کہا کہ اللہ تمہارے اس عمل سے راضی ہو گیا ہے، اللہ تمہارے
اس عمل سے راضی ہو گیا ہے، تم نے رب کے خوف سے اس لڑکی سے پیچھا چھٹانے کے لیے تم نے اپنے جسم پر گندگی کو مل لیا تھا، اس گندگی کو ناپاکی کو مل لیا تھا۔ کہتے ہیں انہوں نے پھر میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ بزرگ کہتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے میرے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میرے جسم پر ہاتھ پھیرا، ان کے ہاتھ کا پھیرنا تھا، آج تک میرے جسم سے ان کے ہاتھ کی خوشبو ہی نہیں گئی ہے۔ اس لیے یہی وجہ ہے کہ میرے جسم سے کبھی خوشبو ہی نہیں نکلتی ہے، میرے لباس سے کبھی خوشبو نہیں نکلتی ہے، میں نے کبھی خوشبو لگائی نہیں ہے، بلکہ